इस सवाल पर जयान ने नजरें उठाई, मगर फौरन झुका ली, जैसे वो इस बात का सामना नहीं करना चाहता था। मगर फिर अचानक इसके अंदर दबा हुआ सारा तूफान बाहर आने लगा। उसने हाथ चेहरे पर रख लिया और कांपती आवाज में कहना शुरू किया, तुम्हें पता है फवाद, मेहंदी की रात जब मैंने तुमसे बात कर रहा था, हमजा ने हमारी बातें सुन ली थी। वो एक लम्हे के लिए रुका, सांस भारी होती गई। महसूस हुई जैसे लफ्ज गले में फंस गए हो। फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए बोला, वो नाराज हो गया था, वो गाड़ी लेकर निकला था और मैं इसके पीछे गया था। इसके अल्फाज टूट रहे थे, आंखें सुर्ख हो चुकी थी और आवाज में वो दर्द था जो बरसों का बोझ एक लम्हे में बाहर आ रहा हो। उसका एक्सीडेंट फवाद, वो मेरी वजह से हुआ। मैं रोक सकता था, मैं बचा सकता था, मगर नहीं बचा सका। इसकी आवाज मुकम्मल तौर पर टूट गई। वो आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी कुर्सी से उठकर पीछे दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा रहा, फिर नीचे बैठता गया, जैसे इसके पास मजीद खड़े रहने की ताकत ही ना रही हो। फवाद फौरन इसके पास आया, इसके कंधे पर हाथ रखा, मगर जियान की हालत ऐसी थी जैसे वो खुद से भी लड़ रहा हो। जियान, तुम पागल हो, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, वो एक एक्सीडेंट था, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। फवाद ने सख्त मगर नर्म लहजे में कहा। जियान ने सर हिला दिया, वो ये सब मानने से इनकारी था। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। तुम नहीं समझ रहे फवाद, वो आखिरी लम्हे, इसकी आवाज, इसके अल्फाज, वो सब मेरे अंदर बंद हो गए हैं। मैं चाहकर भी खुद को माफ नहीं कर पा रहा। इसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी जो सुनने वाले के दिल को चीर दे। फवाद ने इसके सामने बैठकर उसके दोनों कंधे पकड़ लिए और जोर से कहा, जियान, सुनो मुझे, तुम कातिल नहीं हो, तुम जिम्मेदार नहीं हो, तुम सिर्फ वहां थे बस। जिंदगी में हादसे होते हैं, तुम नहीं, तुम नहीं समझ रहे। जियान ने पहली बार अपनी आवाज बुलंद की। अगर मैं इसे रोक लेता तो वो आज जिंदा होता, वो मेरी वजह से गया है फवाद। इस जुमले के साथ इसकी आंखों से एक और आंसुओं की शदीद लहर निकली और वो मुकम्मल तौर पर टूटकर बैठ गया। कमरे में खामोशी छा गई, सिर्फ जियान की सिसकियों की आवाज पहुंच रही थी। फवाद ने आहिस्ता से इसके सर पर हाथ रखा और नरमी से कहा, अगर तुम हर हादसे को अपनी गलती समझोगे तो तुम जीना छोड़ दोगे जियान। हमजा तुमसे नाराज नहीं होगा, वो तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। ये जुमला जियान के दिल के किसी कोने में जाकर लगा। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे अंदर ही अंदर किसी जंग से गुजर रहा हो, और फिर इसकी आवाज बहुत धीमी हो गई। मैं हर रोज इसकी आवाज सुनता हूँ फवाद, हर रोज। फवाद खामोश हो गया, क्योंकि इसे समझ आ गया था यह सिर्फ एक हादसे का दुख नहीं है, एक ऐसी सजा है जो जियान ने खुद को दे रखी है और जिससे निकलना अब इसके लिए सबसे मुश्किल काम बन चुका है। ऑफिस के कमरे में खामोशी कुछ देर के लिए इस तरह छा गई जैसे वक्त ने भी सांस रोक ली हो। फवाद अब भी जियान के सामने बैठा था, मगर इसकी आंखों में अब पहले वाली सख्ती नहीं रही थी। वहां फिक्र और बेबसी ज्यादा वाज़ेह थे। जियान दीवार के साथ टेक लगाए बैठा था, आंखें बंद थी, मगर इसके चेहरे के तासुरात चीख चीख कर बता रहे थे कि अंदर का तूफान अभी थमा नहीं है, बस एक लम्हे के लिए रुक गया है। बाहर ऑफिस की जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी, लेकिन इस कमरे के अंदर एक ऐसी लड़ाई हो रही थी जो नजर नहीं आ रही थी, मगर हर चीज को हिला देने वाली थी। फवाद ने आहिस्ता से सांस लिया और नर्म मगर संजीदा लहजे में बोला, जियान, तुम खुद को सजा दे रहे हो। इस सजा से किसी को फायदा नहीं हो रहा, ना तुम्हें ना हमजा को। इस जुमले पर जियान ने फौरन आंखें खोली, जैसे किसी ने जख्म पर हाथ रख दिया हो। इसके होंठ कांपे, मगर आवाज नहीं निकली। फिर अचानक वो बोला, तो फिर मैं क्या करूं फवाद, मैं कैसे इस एहसास से निकलूं? हर सुबह आंख खुलती है तो वही मंजर सामने होता है, वो बारिश, वो गाड़ी, इसकी आवाज। जियान की आवाज टूटने लगी और वो दोबारा चेहरा हाथों में छुपा गया। फवाद इसके करीब आकर इसके हाथों को हटाया और सीधा इसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम इसे वापस नहीं ला सकते, मगर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करके भी इसे सुकून नहीं दे सकते। ये अल्फाज बहुत सीधे थे, मगर इनके अंदर एक ऐसी हकीकत थी जो दिल को हिला देने वाली थी। जियान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इस बार इसकी आंखों से आंसू बगैर रोक टोक बहने लगे, जैसे वो अब अपने अंदर की दीवारें तोड़ रहा हो। मैंने इसे वादा किया था फवाद, मैंने कहा था मैं इसका ख्याल रखूंगा, और मैं ही
اس کی آواز مکمل طور پر ختم ہو گئی، باقی لفظ اس کے اندر ہی دفن ہو گئے۔ تم نے اس کا خیال رکھنے کی کوشش کی ہے زیان، مگر حادثے نیت نہیں دیکھتے۔ فواد نے اس کے کندھے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مگر زیان نے سر ہلا دیا۔ اس کے اندر اب بھی وہی ایک خیال گونج رہا تھا جسے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر آسمان پر ہلکے بادل تھے، جیسے موسم بھی اس کے اندر کی کیفیت کو سمجھ رہا ہو۔ مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے تھا، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا، شاید میری موجودگی ہی سب کچھ خراب کر دیتی ہے۔ یہ جملہ فواد کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا۔ وہ فوراً اٹھا اور اس کے پاس آ گیا۔ نہیں زیان، یہ بھاگنے کا وقت نہیں ہے، تمہیں خود کو سنبھالنا ہے، ورنہ تم اس درد کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جیتے رہو گے۔ زیان کی آنکھوں میں اب تھکن کے ساتھ ایک فیصلہ بھی آ چکا تھا۔ وہ فیصلہ جو کمزور نہیں تھا مگر ٹوٹا ہوا ضرور تھا۔ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس بار اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، ایسا سکون جو اندر سے ختم ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ فواد اسے دیکھ رہا تھا اور اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب شروع ہوئی ہے، اور اس بار مقابلہ حادثے سے نہیں بلکہ زیان کے اپنے اندر سے تھا۔ زیان کے اندر کی خاموشی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اب وہ سکون نہیں بلکہ ایک بوجھ بن چکی تھی جو ہر لمحہ اس کی وجود کو دباتی جا رہی تھی۔ فواد کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے زیان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر اس بار اس کے انداز میں نرمی کے ساتھ ساتھ ایک سنجیدگی بھی تھی۔ زیان، تم اس حال میں نہیں رہ سکتے، تمہیں خود کو روکنا ہوگا، ورنہ یہ احساس تمہیں اندر سے ختم کر دے گا۔ اس کی آواز کمرے میں گونجی، لیکن زیان کے چہرے پر کوئی خاص رد عمل نہیں آیا، جیسے وہ اب الفاظ نہیں بلکہ صرف خاموشی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ زیان نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں مگر اب ان میں آنسو نہیں تھے، صرف ایک گہرا خالی پن تھا۔ فواد، تم کہتے ہو میں آگے بڑھ جاؤں، جس جگہ میں ٹوٹا ہوں وہاں سے آگے بڑھنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کی آواز بھاری تھی لیکن ٹوٹی ہوئی نہیں، جیسے وہ اب اپنے درد کو الفاظ دینا سیکھ رہا ہو۔ زندگی آسان کسی کے لیے نہیں ہوتی زیان، مگر ہر کوئی نہیں رک جاتا، تم بھی نہیں رک سکتے۔ فواد نے فوراً جواب دیا اور یہ جملہ ایک لمحے کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی لے آیا۔ زیان آہستہ سے اٹھا کھڑکی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ باہر شہر اپنی رفتار سے چل رہا تھا، گاڑیاں، لوگ، زندگی، سب کچھ جاری تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اس کے اندر ہر چیز رک چکی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، مجھے لگتا ہے میں اس زندگی کا حصہ ہی نہیں رہا۔ یہ جملہ اس نے خود سے کہا تھا مگر فواد نے سن لیا تھا۔ فواد نے اس کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، تم غلط سوچ رہے ہو زیان، تم بھاگ رہے ہو اپنے آپ سے، مگر یاد رکھو اپنے آپ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ الفاظ اس بار زیادہ گہرے لگے، جیسے سیدھے دل پر لگے ہوں۔ زیان خاموش ہو گیا، اس نے آنکھیں بند کر لی اور ایک لمبا سانس لیا جیسے وہ کسی اندرونی فیصلے سے گزر رہا ہو۔ چند لمحے بعد اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور فواد کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں پتا میں کیا ہوں، مگر اتنا پتا ہے کہ اب میں وہ زیان نہیں رہا جو پہلے تھا۔ اس کی آواز میں نہ انکار تھا نہ قبولیت، بس ایک حقیقت تھی جو آہستہ آہستہ اس کی شخصیت کو بدل رہی تھی۔ فواد نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں تھا، صرف فکر تھی۔ تو پھر خود کو دوبارہ بناؤ زیان، ٹوٹنے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ یہ جملہ کمرے میں ایک عجیب سی گونج چھوڑ گیا۔ زیان خاموش رہا، اس بار اس کی خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی، اس میں ایک ہلکی سی سوچ شامل تھی، جیسے کہیں اندر کوئی دروازہ کھلنے لگا ہو، مگر ابھی روشنی پوری طرح اندر نہیں آئی تھی۔ کمرہ پھر سے خاموش ہو گیا۔ یہ خاموشی اب پہلے جیسی بھاری نہیں تھی، اس میں ایک نیا موڑ چھپا ہوا تھا، ایک ایسا موڑ جہاں سے یا تو زیان مزید ٹوٹتا یا پھر خود کو دوبارہ تلاش کرنا شروع کرتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ گھر کا ماحول ایک بار پھر معمول کی طرف آنے لگا تھا، لیکن یہ معمول پہلے جیسا بے فکر نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک سنجیدگی اور سمجھداری شامل ہو چکی تھی۔ زیان کے گھر میں اب پہلے جیسی خاموشی، اداسی کم ہو گئی تھی، کیونکہ آیت کی موجودگی میں آہستہ آہستہ اس گھر کے بکھرے ہوئے حصوں کو جوڑنا شروع کر دیا تھا۔ شبنم بیگم اکثر اسے دیکھ کر مطمئن سی ہو جاتی، جیسے اس کے دل کا ایک بوجھ آہستہ آہستہ ہلکا ہو رہا ہو۔ وہ آیت کو صرف ایک بہو نہیں بلکہ ایک ایسی بیٹی کی طرح دیکھنے لگی تھی جو بغیر بولے بھی گھر کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زیان بھی اب پہلے سے مختلف ہو گیا تھا، اس کی خاموشی اب صرف درد نہیں تھی بلکہ اس میں ذمہ داری کا احساس بھی شامل ہو گیا تھا۔ وہ گھر کے معاملات میں زیادہ حصہ لینے لگا تھا اور آیت کے ساتھ بھی اس کا رویہ پہلے سے زیادہ نرم ہو گیا تھا۔ دونوں کے درمیان زیادہ باتیں نہیں ہوتی تھی، مگر اب خاموشی میں بھی ایک سمجھ آ گئی تھی۔
کبھی آیت کچن میں ہوتی تو زیان آ کر بغیر کچھ کہے پانی رکھ دیتا اور آیت بھی بغیر سوال کیے اسے ایک نظر دیکھ کر ہلکا سا سر ہلاتی تھی۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحے ان کے رشتے کو آہستہ آہستہ ایک نئی سمت دے رہے تھے۔ دوسری طرف آیت کے گھر میں بھی سب کچھ آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ شبنم بیگم پہلے سے زیادہ مطمئن دکھائی دیتی تھی کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ آیت مکمل طور پر ٹوٹ نہیں گئی بلکہ آہستہ آہستہ خود کو سنبھال رہی ہے۔ زہرا اور حنا بھی اب اسے پہلے سے زیادہ ہنسانے کی کوشش کرتے تھے، کبھی پرانی باتیں یاد دلاتے، کبھی سے زبردستی باہر لے جاتے، اور آیت بھی اب ان کی باتوں پر ہلکا سا مسکرا دیتی۔ یہ مسکراہٹ پہلے جیسی نہیں تھی، مگر اس میں زندگی کی واپسی کی ہلکی سی جھلک ضرور تھی۔ ایک دن دونوں خاندان کسی چھوٹے سے فیملی فنکشن میں اکٹھے ہوئے۔ گھر میں ہلکی سی رونق تھی، مگر یہ رونق اب بے ساختہ نہیں تھی بلکہ ایک سنبھلی ہوئی خوشی تھی۔ زیان اور آیت ایک ہی جگہ موجود تھے۔ ان میں پہلے کی طرح بے چینی نہیں تھی۔ زیان کبھی کبھار آیت کی طرف دیکھتا اور وہ کبھی ان کی نظر کو محسوس کر کے نظریں ہٹا لیتی۔ اس بار اس میں کوئی جھجک نہیں تھی، بس ایک خاموش سا اعتماد تھا جو دونوں کے درمیان بن رہا تھا۔ محفل کے آخر میں جب سب لوگ دعا کے لیے بیٹھے تو شبنم بیگم نے آہستہ سے آیت کا ہاتھ پکڑا اور زیان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ماں کی امید تھی جو لفظوں سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ زیان نے بھی اس لمحے آیت کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کے چہرے پر کوئی الجھن نہیں تھی، بس ایک خاموش قبولیت تھی۔ آیت نے بھی آہستہ سے نظریں اٹھائیں اور اس بار اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں تھا، صرف ایک ہلکی سی سمجھ تھی۔ اس دن کے بعد ان کے درمیان کچھ نہیں بدلا تھا اور سب کچھ بدل چکا تھا۔ نہ انہوں نے بڑے دعوے کیے نہ بڑے وعدے، مگر وہ ایک ایسی سمت میں چل پڑے تھے جہاں ساتھ ہونا لفظوں سے زیادہ اہم تھا، اور یہی خاموش سفر ان کے رشتے کو آہستہ آہستہ ایک نئے احساس میں بدل رہا تھا، جہاں ماضی کا درد بھی تھا اور مستقبل کی ہلکی سی امید تھی۔ رات کا وقت تھا اور گھر میں عجیب سا سکون چھایا ہوا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جو کھڑکی کے پردوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی، جیسے وقت بھی اس گھر کے اندر داخل ہونے سے ہچکچا رہا ہو۔ آیت اپنے کمرے سے نکلی اور آہستہ قدموں سے لان کی طرف چل پڑی۔ ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا مگر وہ اسے بھولے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ گھر کے اندر سب نارمل تھے، کوئی حمزہ کے ایکسیڈنٹ کا ذکر نہیں کر رہا تھا، جیسے وہ واقعہ کبھی ہوا ہی نہ ہو، مگر آیت کے دل میں خاموش سا خلا اب بھی موجود تھا، جسے وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پاتی تھی۔ زیان بھی اسی وقت ڈرائنگ روم سے باہر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی تھکن تھی جو کچھ دنوں سے اس کا حصہ بن چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے آیت کو دیکھا وہ لمحہ بھر کے لیے رک گیا اور پھر آہستہ سے اس کے پاس آ گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ تھا مگر وہ فاصلہ پہلے جیسا اجنبی نہیں لگ رہا تھا۔ آیت نے نظریں اٹھائی تو زیان کو اپنے سامنے پایا اور وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو مگر الفاظ راستہ نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے۔ زیان نے بھی کچھ نہیں کہا، بس ان کی آنکھوں میں ایک ایسی خاموشی تھی جس میں ہزار باتیں چھپی ہوئی تھی۔ آپ اتنے خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے کیا؟ آیت نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں معصومیت تھی، ایک سادہ سا سوال تھا جس میں کسی گہرائی کا اندازہ نہیں تھا۔ زیان نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے درد سا اٹھا، مگر وہ جانتا تھا کہ سچ ابھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور آہستہ سے جواب دیا، کچھ نہیں، بس اب تھوڑا تھک گیا ہوں۔ یہ جملہ سادہ تھا مگر اس کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کو صرف وہی جانتا تھا۔ آیت نے سر ہلایا اور لان کی طرف دیکھنے لگی جہاں رات کی تاریکی میں پھول ہلکی سی خوشبو بکھیر رہے تھے۔ زیان بھی اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں خاموش تھے مگر اس خاموشی میں اب وہ پرانی اجنبیت نہیں تھی۔ کچھ لمحے گزرے تو زیان نے بہت آہستہ سے کہا، تم ٹھیک ہو؟ یہ سوال عام سا تھا مگر اس کے لہجے میں ایک ایسی فکر تھی جو پہلی بار اتنی واضح تھی۔ آیت نے اس کی طرف دیکھا اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ پتہ نہیں، شاید ہاں، شاید نہیں۔ اس جواب میں سچائی بھی تھی اور الجھن تھی۔ زیان نے کچھ نہیں کہا، بس اسے دیکھتا رہا جیسے وہ اس لمحے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آیت نے آہستہ سے اپنی نظریں جھکا لی اور کہنے لگی، مجھے لگتا ہے سب کچھ بدل گیا ہے، مگر کوئی بھی کچھ کہتا نہیں۔ اس جملے نے زیان کے اندر ایک ہلکی سی لرزش پیدا کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ تبدیلی صرف وقت کی نہیں بلکہ ایک بڑے واقعے کی ہے جس کا وزن وہ اکیلا اٹھائے ہوئے ہے۔ مگر اس نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، صرف آہستہ سے آیت کے برابر کھڑا رہا۔ آیت کو یہ احساس نہیں تھا کہ زیان کے اندر کتنا طوفان چھپا ہوا ہے، اور زیان یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ابھی یہ سب جانے، مگر اسی خاموش لمحے میں پہلی بار دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ بن رہا تھا
जो लफ्जों से नहीं बल्कि एहसास से जुड़ रहा था। वक्त के साथ साथ घर के अंदर एक नया सा सुकून पैदा होने लगा था। ये वो सुकून नहीं था जो बगैर कहानी के आता है, बल्कि ये वो सुकून था जो बहुत सारे दर्द के बाद आहिस्ता आहिस्ता बनता है। आयत अब पहली जैसी टूटी हुई नहीं थी। इसकी आंखों में थकन जरूर थी, मगर साथ ही एक हल्की सी रोशनी भी वापस आने लगी थी। अब वो कभी कभार खुद से मुस्कुरा देती थी बगैर किसी वजह के, और ये छोटी छोटी तब्दीलियां पूरे घर में महसूस की जा रही थी। जान के लिए भी सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था। अब वो पहले की तरह खुद में बंद नहीं रहता था, मगर फिर भी इसके अंदर एक ऐसी खामोशी थी जो सिर्फ वही समझ सकता था। आयत के करीब आना इसके लिए आसान नहीं था, मगर दूर रहना अब मुश्किल हो गया था। दोनों के दरमियान अब बातें बढ़ने लगी थी। वो बातें आम नहीं थी, वो बातें जिनमें एहसास ज्यादा और अल्फाज कम होते हैं। कभी आयत इसे चाय देते हुए हल्के से पूछ लेती, आज थक गई क्या? और ज़ियान सिर्फ नजर डालकर कहता, हाँ थोड़ा। और वही एक लफ्ज दोनों के दरमियान एक पूरी गुफ्तगू बन जाता था। शाम के वक्त हल्की सी बारिश हो रही थी और खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। आयत खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। ज़ियान आहिस्ता से इसके पीछे आया, मगर इस बार वो रुक नहीं गया, बल्कि इसके बराबर आकर खड़ा हो गया। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहे। बारिश अच्छी लग रही है, पहले मुझे बारिश से बहुत डर लगता था, आयत ने हल्के से कहा। कभी कभी वही चीजें डरावनी लगती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। ज़ियान ने इसकी तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा। आयत ने इसकी तरफ देखा और इस बार इसकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी। इस लम्हे में ना ये दोस्ती थी ना मुकम्मल मोहब्बत, मगर इससे भी कुछ ज्यादा सच्चा और खामोश। आयत ने पहली बार खुद को इतना हल्का महसूस किया कि वो बगैर सोचे हल्का सा मुस्कुरा दी, और ज़ियान ने ये मुस्कुराहट देखकर नजरें झुका दी, जैसे इसके अंदर कोई पुराना बोझ थोड़ा सा हल्का हो गया। ये वो लम्हा था जहां दोनों ने एक दूसरे को अल्फाज के बगैर थोड़ा सा समझना शुरू कर दिया था। घर में अब रिफत बेगम भी आयत को पहले से ज्यादा खुश देखकर हैरान थे। शबनम बेगम भी अपनी बेटी में तब्दीली देखकर दिल में शुक्र अदा करती थी। सबको लग रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो रहा है, मगर हकीकत ये थी कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। बस लोग एक दूसरे के साथ जीना सीख रहे थे, और यही सीखना है, यही खामोशी, यही छोटे छोटे लम्हे आयत और ज़ियान की कहानी को एक नई मोड़ की तरफ ले जा रहे थे, जहां असल इम्तिहान अभी बाकी था, मगर साथ देने की पहली बुनियाद मजबूत हो चुकी थी। रात काफी गुजर चुकी थी। पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। ज़ियान अपने कमरे में बैठा था, सामने लैपटॉप खुला हुआ था, मगर इसकी नजरें स्क्रीन पर नहीं बल्कि बहुत दूर गुम थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और हर बार बारिश की आवाज इसके दिल में वही रात जिंदा कर देती थी। वही सड़क, वही चीख, वही आखिरी लम्हा। इसने बेचैनी से आंखें बंद की कि अचानक इसने फोन पर एक अनजाने नंबर से नोटिफिकेशन आई। ज़ियान ने बेदिली से मोबाइल उठाया। अगले ही लम्हे इसकी नजरें स्क्रीन पर जम गई। वो एक तस्वीर थी, हादसे वाली रात की तस्वीर। गाड़ी मुकम्मल तबाह हालत में सड़क किनारे खड़ी थी, मगर तस्वीर में एक ऐसी चीज थी जिस पर पहले कभी किसी की नजर नहीं गई थी। गाड़ी के पिछले हिस्से के करीब एक स्याह रंग की एसयूवी खड़ी थी। ज़ियान के माथे पर शिकन उतरी। इसने फौरन तस्वीर जूम की। बारिश और धुंध की वजह से तस्वीर मुकम्मल साफ नहीं थी, मगर नंबर प्लेट के आखिरी चंद हिस्से वाज़ेह थे, जेके। ज़ियान फौरन सीधा होकर बैठ गया। इसने तस्वीर दोबारा देखी, बार बार देखी। इसके जहन में अचानक एक पुराना मंजर उभरा। हादसे से कुछ दिन पहले ऑफिस में हमजा गुस्से में किसी से फोन पर बात कर रहा था। मैं ये डील कभी साइन नहीं करूंगा। तब ज़ियान ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, मगर अब वो जुमला अजीब लग रहा था। इसने फौरन वो नंबर डायल किया जिसे तस्वीर आई थी, लेकिन नंबर बन जा रहा था। डैम इट! इसने बेचैनी से फोन मेज पर रखा और दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। इसके जहन में एक के बाद एक बातें जुड़ने लगी। हमजा की अचानक बेचैनी, गाड़ी की ब्रेक फेल होना, और अब हादसे की जगह पर जहांगीर की गाड़ी। क्या यह सिर्फ एक्सीडेंट था? इसने आहिस्ता से खुद से कहा। इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ज़ियान फौरन सीधा हुआ और जल्दी से मोबाइल बंद कर दिया। ज़ियान! आयत ने आवाज देते हुए आहिस्ता से अंदर आई। गिरे लिबास में इसका चेहरा हल्की रोशनी में और भी नरम लग रहा था, लेकिन ज़ियान के चेहरे की हालत देखकर वो रुक गई। क्या हुआ, आप ठीक हैं? हाँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। ज़ियान ने फौरन खुद को संभालने की कोशिश की। आयत ने चंद लम्हे इसे गौर से देखा। इसे महसूस हुआ जैसे ज़ियान के चेहरे का रंग उड़ चुका हो, जैसे वो किसी खौफ में मुब्तला हो, मगर वो कुछ भी समझी नहीं। आपने दवाई दी? ज़ियान ने नफी में सर हिलाया। आयत ने जग में से पानी ग्लास में डाला और पानी का गिलास ज़ियान की तरफ बढ़ाने लगी। इसी दौरान इसकी नजर मोबाइल स्क्रीन पर पड़ गई।
جہاں تصویر ابھی تک ہلکے سے نظر آ رہی تھی۔ تباہ گاڑی، خون آلود شیشہ۔ آیت کی سانسیں ایک لمحے کو رک گئیں۔ یہ زیان فوراً چونکا اور اس نے جلدی سے موبائل بند کر دیا۔ کچھ نہیں۔ اس کی آواز غیر معمولی طور پر سخت تھی۔ آیت سہم سی گئی۔ کمرے میں اچانک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ زیان نے فوراً نظر جھکا لی، جیسے اسے احساس ہو گیا ہو کہ وہ ضرورت سے زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ آیت، اس نے آہستہ سے کہا، مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ آیت نے ہلکی سی الجھن سے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور بغیر کچھ کہے واپس مڑ گئی۔ دروازہ بند ہوا تو زیان نے گہری سانس لی۔ اس نے دوبارہ موبائل کھولا۔ وہ تصویر ابھی سامنے تھی اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ حمزہ کی موت کے پیچھے شاید کوئی راز دفن ہے۔ ایسا راز جو صرف ایک زندگی نہیں، کئی زندگیاں بدلنے والا تھا۔ اس رات کے بعد زیان کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ جتنا خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کرتا، اتنا ہی اس کا ذہن اس تصویر کے گرد الجھتا جا رہا تھا۔ آفس میں بیٹھا ہوتا تو اچانک اس کی نظر فائلوں سے ہٹ کر خلا میں جم جاتی۔ گھر میں سب کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو بھی ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہوتا۔ اسے بار بار وہی نمبر پلیٹ یاد آتی اور ہر بار دل کے اندر ایک سرد سا احساس اتر جاتا۔ اگلی شام وہ اپنے آفس میں اکیلا بیٹھا تھا۔ باہر موسم ابر آلود تھا اور شیشے کی دیواروں پر بارش کی بوندیں مسلسل پھسل رہی تھی۔ اس کے سامنے ایکسیڈنٹ کی پولیس رپورٹ کھلی ہوئی تھی، جو اس نے کئی بار پڑھی تھی، مگر آج پہلی بار اسے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ رپورٹ میں صاف لکھا تھا کہ بریک فیلئر ڈیو ٹو ٹیکنیکل فالٹ، مگر نیچے میکینک کے دستخط نہیں تھے، صرف مہر لگی ہوئی تھی۔ زیان کی نظریں چند لمحے اس خالی جگہ پر جمی رہیں۔ یہ پہلے ہی نوٹ کیوں نہیں کیا میں نے؟ وہ بے اختیار بڑبڑایا۔ اسی لمحے فواد کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے زیان کی حالت دیکھی تو اس کے چہرے پر فکر ابھر آئی۔ تم پھر وہی سوچ رہے ہو نا؟ فواد نے فوراً پوچھا۔ زیان نے جواب دینے کے بجائے خاموشی سے وہ تصویر اور رپورٹ اس کے سامنے کر دی۔ فواد نے تصویر دیکھی، پھر رپورٹ، اور اس کے چہرے کی سنجیدگی آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی۔ یہ گاڑی، اس نے دھیرے سے کہا، یہ جہانگیر کی کمپنی کی سیکیورٹی SUV جیسی لگ رہی ہے۔ تم بھی یہی سوچ رہے ہو نا زیان؟ زیان نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ میں کچھ کنفرم نہیں کہہ رہا، مگر یہ سب عجیب ضرور ہے۔ فواد نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی اور اس شور کے بیچ زیان کی دھڑکن اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اگر یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا تو؟ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ اگر کسی نے واقعی، وہ جملہ مکمل نہ کر سکا۔ زیان ابھی صرف شک، بغیر ثبوت سے کوئی قدم مت اٹھانا۔ فواد نے فوراً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ حمزہ کی آخری رات، اس کی بے چینی، بریک فیل ہونا اور اب یہ تصویر، یہ سب ایک دوسرے سے جڑنے لگی تھی۔ رات جب وہ گھر واپس آیا تو پورا گھر خاموش تھا۔ سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ آہستہ سے سیڑھیاں چڑھنے لگا، مگر قدم اچانک رک گئے۔ نیچے لاؤنج کی مدھم روشنی میں آیت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کتاب تھی، مگر وہ پڑھ نہیں رہی تھی، بس خاموشی سے کھوئی ہوئی تھی۔ زیان نے محسوس کیا کہ پچھلے چند دنوں میں وہ آیت سے کتنا دور ہو گیا ہے۔ آپ دیر سے آئے؟ آیت نے اسے دیکھا تو فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ زیان نے صرف ہاں کہا اور آگے بڑھنے لگا، مگر آیت کی اگلی بات پر اس کے قدم رک گئے۔ آپ بدل گئے ہیں۔ اس کی آواز بہت نرم تھی، مگر اس میں فکر صاف محسوس ہو رہی تھی۔ زیان چند لمحے خاموش رہا۔ وہ چاہتا تھا سب کچھ بتا دے، اپنے اندر کا خوف، اپنا شک، اپنا جرم، مگر نہیں بتا سکتا تھا۔ بس کچھ آفس کے مسائل ہیں۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ آیت نے آہستہ سے سر ہلایا، مگر شاید وہ اس جواب سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے ہی بولی، ہر بار مضبوط بننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ آیت صرف اس کی خاموشی دیکھ نہیں رہی، اسے محسوس بھی کر رہی ہے، اور یہی چیز اسے مزید ڈرا رہی تھی، کیونکہ اگر سچ سامنے آیا تو شاید سب کچھ دوبارہ ٹوٹ جاتا۔ اگلے دن زیان نے آفس کے سیدھا گھر جانے کے بجائے گاڑی کا رخ شہر کے ایک پرانے انڈسٹریل علاقے کی طرف موڑ دیا۔ یہ جگہ عام طور پر وہ لوگ آتے تھے جو خاموشی میں کام کرتے تھے اور جن کے پاس کہنے کے لیے کم اور چھپانے کے لیے زیادہ ہوتا تھا۔ زیان نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، نہ آیت کو، نہ گھر والوں کو۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات ابھی کسی اور تک پہنچے۔ اس کے ذہن میں بس وہی ایک سوال گھوم رہا تھا جو راتوں کو اسے سونے نہیں دیتا تھا۔ کیا حمزہ کا ایکسیڈنٹ واقعی حادثہ تھا؟
کچھ دیر بعد وہ اس چھوٹے سے پرانے ورکشاپ کے باہر کھڑا تھا جہاں حمزہ کی گاڑی آخری بار سروس کے لیے آئی تھی۔ اندر سے مشینوں کی ہلکی آواز اور تیل کی بو آ رہی تھی۔ زیان نے گہری سانس لی اور اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا، ایک درمیانی عمر کا آدمی فوراً سے پہچان کر گھبرا گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جیسے وہ کسی غیر متوقع چیز کا سامنا کر بیٹھا ہو۔ آپ یہاں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ مجھے حمزہ کی گاڑی کے بارے میں سچ چاہیے، پورا سچ۔ زیان نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ مکینک کچھ لمحے خاموش رہا، پھر نظریں چراتے ہوئے بولا، صاحب یہ کیس تو پہلے ہی بند ہو چکا ہے۔ پولیس نے بھی کیس بند کر دیا تھا، اب اس میں بھی کچھ نہیں ہے۔ زیان نے قدم آگے بڑھایا، اس کی آواز میں سختی آ گئی۔ میں نے تم سے رپورٹ نہیں مانگی، میں نے سچ مانگا ہے۔ مکینک نے ادھر ادھر دیکھا جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی سن نہ لے، پھر آہستہ سے بولا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس دن گاڑی کے ساتھ کچھ نارمل نہیں ہوا تھا۔ بریک سسٹم کو ہاتھ لگایا گیا تھا، مگر کس نے کیا یہ مجھے نہیں پتا۔ ہم صرف سروس کرتے ہیں۔ زیان کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ تم کہہ رہے ہو کسی نے جان بوجھ کر؟ مکینک نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا صاحب، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ بریک لائن میں چھیڑ چھاڑ تھی، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے، اس نے آواز دھیمی کر لی، کہ اس دن کے بعد کچھ لوگ آئے تھے، سیٹ لوگ، انہوں نے سب کو خاموش رہنے کا کہا تھا۔ یہ سنتے ہی زیان کے اندر شک کی ایک اور لہر اٹھی۔ کون لوگ؟ اس نے فوراً پوچھا۔ مکینک نے نظریں جھکا لی۔ میں نام نہیں لے سکتا، میری فیملی ہے۔ زیان نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر دھیمے مگر خطرناک لہجے میں کہا، اگر تم نے آج مجھے آدھا سچ بتایا تو کل تمہاری یہ خاموشی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ یہ سن کر مکینک کے چہرے پر خوف واضح ہو گیا۔ وہ چند لمحے ہچکچایا، پھر بہت آہستہ سے بولا، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب اچانک نہیں ہوا۔ کوئی تھا جو اس گاڑی پر نظر رکھے ہوئے تھا، اور بریک سسٹم کو عام نقصان نہیں ہوا تھا۔ زیان کے لیے کافی تھا کہ اس کا شک اب یقین کے قریب پہنچنے لگا تھا، مگر اصل سوال اب بھی وہی تھا، کس نے کیا تھا؟ یہ میں نہیں جانتا، اور اگر جانتا بھی ہوں تو نہیں بتا سکتا۔ مکینک نے فوراً سر ہلا دیا۔ زیان نے ایک لمبی سانس لی۔ اس کے اندر غصہ اور بے چینی دونوں ایک ساتھ بڑھ رہے تھے۔ وہ آہستہ سے پلٹا، مگر دروازے کے پاس جا کر رک گیا۔ بغیر پیچھے دیکھے اس نے سرد آواز میں کہا، اگر تمہیں اپنی زندگی عزیز ہے تو یہ بات یہیں ختم کر دو، ورنہ میں دوبارہ آؤں گا اور اس بار سوال زیادہ ہوں گے۔ مکینک نے کچھ نہیں کہا، بس کھڑا کانپتا رہا۔ زیان باہر نکلا تو سورج کافی نیچے آ چکا تھا، مگر اس کے اندر جو اندھیرا بڑھ چکا تھا وہ کہیں ختم ہونے والا نہیں تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ایک لمحے کو اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے پکڑا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات بار بار گھوم رہی تھی، یہ حادثہ نہیں تھا، اور جو بھی اس کے پیچھے تھا وہ اب بھی کہیں نہ کہیں موجود تھا۔ زیان ورکشاپ سے واپس آ رہا تھا تو اس کے ذہن میں اب بھی مکینک کی بات گونج رہی تھی۔ راستہ لمبا تھا، مگر وہ پوری ڈرائیو تقریباً خاموشی میں ڈرائیو کرتا رہا۔ صرف سڑک کی ہلکی آواز اور اس کے اپنے خیالات تھے، مگر گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں نہیں گیا بلکہ لان میں رک گیا جہاں آیت پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آج کچھ زیادہ خاموش تھی، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ آیت نے زیان کو آتے دیکھا تو آہستہ سے اٹھ کر اس کی طرف آئی۔ کیسے ہیں آپ؟ اس نے معمول کے انداز میں پوچھا، مگر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی تشویش تھی۔ زیان نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر ہلکا سا سر ہلایا، ہاں ٹھیک ہوں۔ ہمیشہ کی طرح سچ کو مکمل نہیں کہتا تھا، اور آیت بھی اب یہ سمجھنے لگی تھی کہ کچھ باتیں اور اپنے اندر ہی رکھتا ہے۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی اور دور کہیں پرندوں کی آواز آ رہی تھی۔ آیت نے زیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ ہر چیز اپنے اندر کیوں رکھتے ہیں؟ کبھی کبھی لگتا ہے آپ سب سے دور جا رہے ہیں۔ اس کی آواز میں شکایت کم اور فکر زیادہ تھی۔ زیان نے اس کی طرف دیکھا، مگر اس بار وہ فوراً جواب نہیں دے سکا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ دور نہیں جا رہا تھا، وہ کسی ایسی چیز کے قریب جا رہا تھا جو خطرناک بھی ہو سکتی تھی اور سچ بھی، اور پھر اندر کی طرف چل تھی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ گھر کے اندر آ گئے۔ ڈرائنگ روم میں ہلکی سی روشنی تھی اور سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ زیان نے
आयत को एक नजर देखा और फिर बोलने से पहले थोड़ा रुका, जैसे अल्फाज चुन रहा हो। आयत, अगर तुम्हें लगे कि मैं बदल रहा हूं तो। वो रुक गया, फिर आहिस्ता से कहा, बस इतना समझ लेना कि कुछ चीजें मुझे मजबूर कर रही हैं। आयत ने उसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में कई सवाल थे, मगर वो कुछ कह न सकी। ज़ियान ने अपनी नज़र हटा ली और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। आयत वहीं खड़ी से देखती रही। इसे अंदाज़ा नहीं था कि ज़ियान जिस रास्ते पर चल रहा है वो सिर्फ इसके माजी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब वो एक ऐसे सच के करीब जा रहा था जो सब कुछ बदल सकता था। ज़ियान सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ सीधा कमरे में आ गया, मगर इस बार दरवाज़ा बंद करने के बाद भी इसे सुकून नहीं मिला। कमरे की खामोशी आज पहले जैसी नहीं थी। हर चीज़ इसके इर्द गिर्द सवाल बनकर खड़ी थी। वो बेड के किनारे बैठ गया और एक लम्हे को आंखें बंद कर लीं, मगर मैकेनिक की वो बात फिर जहन में आ गई कि ब्रेक लाइन के साथ छेड़छाड़ हुई थी। ज़ियान ने हाथ जोर से बालों में फेरा और आहिस्ता से बड़बड़ाया, ये हादसा नहीं था। नीचे ड्राइंग रूम में आयत अकेली बैठी थी। घर में मामूल की आवाज़ें थी, मगर इसके अंदर अजीब सा खला था। वो बार बार ज़ियान की बातों के बारे में सोच रही थी। इसकी आंखों में वो अधूरा सा दर्द इसे बेचैन कर रहा था। आयत ने आहिस्ता से अपना फ़ोन उठाया और बेध्यानी में स्क्रीन ऑन कर दी, लेकिन कुछ देखे बगैर ही बंद कर दिया। इसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या महसूस कर रही है। वो बस इतना जानती थी कि ज़ियान पहले जैसा नहीं रहा। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लास्ट में दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।